شاہانہ تاج محل ہندوستان کی سب سے مشہور یادگار ہے، جو آگرہ شہر میں یمنا ندی کے کنارے ایک وسیع باغ میں قائم ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے اور اس کی تعمیر کے پیچھے کی کہانی سننے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ آئیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاج محل کب، کیوں اور کیسے بنایا گیا۔ 1632 اور 1653 کے درمیان تعمیر کیا گیا دنیا کے مشہور تاج محل کو مغل سلطنت کے 5ویں شہنشاہ شاہ جہاں نے بنایا تھا، جس نے 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان شمالی ہندوستان کے بیشتر حصوں پر حکومت کی۔ اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد منانے کے لیے، جو ایک بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ان کی محبت کب اور کہاں شروع ہوئی۔ شہنشاہ بننے سے بہت پہلے 1607 میں شاہی بازار کے ایک بوتھ پر ممتاز محل سے ملاقات ہوئی، جسے شہزادہ خرم کہا جاتا تھا، اور 14 سالہ ممتاز محل ارجمند بانو بیگم کہلاتی تھی۔ یہ پہلی نظر میں پیار تھا، تاہم اس نے اپنی پہلی بیوی قندھار بیگم سے شادی کے بعد ان کی منگنی کے 5 سال بعد 1612 تک اس سے شادی نہیں کی۔ خرم اور ارجمند بانو بیگم کی شادی ہوئی۔ شہزادے نے اپنی بیوی کے نام ممتاز محل رکھا، جس کا مطلب ہے محل میں سے ایک کا انتخاب۔ شاہ جہاں کے مورخ عنایت خان کے مطابق 3 بیویاں ہونے کے باوجود شہزادے کی ساری خوشی ممتاز محل پر مذکور تھی۔ خرم کے تمام ابتدائی فوجی مہموں کے دوران وہ حمل کے باوجود ہمیشہ ان کے ساتھ دیتی تھی۔ شاہ جہاں کے تخت پر فائز ہونے کے بعد بھی ان کا ایک بااعتماد اور بھروسے مند مشیر کے طور پر کام کیا۔ عوام ممتاز محل کی خوبصورتی، حسن و سلوک اور شفقت کی وجہ سے ان سے بے حد متاثر تھی۔ اس نے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ بیواؤں اور یتیموں کو کھانا اور پیسہ ملتا رہے۔ پھر وقت آیا ممتاز محل کی وفات کا۔ ان کی شادی کے 19 سالوں میں ان کے مجموعی طور پر 14 بچے تھے، لیکن ان میں سے صرف 7 بچے بچپن میں گزرے۔ 14ویں بچے کی پیدائش ممتاز محل کی موت کا باعث بنی۔ 17 جون 1631 کو وہ ایک صحت مند بچی کو جنم دینے کے بعد ایک فوجی خیمے میں شاہ جہاں کے بازو میں مر گئی۔ اس کی لاش کو عارضی طور پر برہان پور میں ڈیرے کے قریب دفن کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اس قدر غمگین تھا کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کے سوگ میں 1 سال تک تنہائی شروع کر دی۔ جب لوگوں نے اسے دوبارہ دیکھا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی۔ دسمبر 1631 میں ممتاز محل کی باقیات کو آگرہ لے جایا گیا۔ اس کی لاش کو ہزاروں فوجیوں کے ساتھ لے جایا گیا اور سوگواروں کا ہجوم سڑک پر کھڑا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی باقیات کو عارضی طور پر اس زمین پر دفن کر دیا تھا جہاں تاج محل تعمیر کیا جائے گا۔ پھر بھی غم سے بھرا ہوا اس نے ایک شاندار مزار بنانے کا فیصلہ کیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر باری آئی تاج محل کی تعمیر کی اور اس کی جگہ کا انتخاب کرنے کی۔ تاج محل کی تعمیری جگہ کا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ممتاز محل کی آخری آرامگاہ آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے کیوں منتخب کی گئی۔ مورخین کچھ وجوہات بتاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 17ویں صدی میں یہ علاقہ بھی وہ تھا جہاں مغلوں کے تمام باغات اور محلات واقع تھے، اس لیے یہ جائز تھا کہ مہارانی کو یہاں سکون سے رہنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دریائے یمنا گنگا کے معاون ندیوں میں سے ایک ہے، جو ہندو آبادی کے لیے ایک پاکیزہ دریا ہے۔ شاہ جہاں کو امید تھی کہ وہ اس کی متوفی بیوی کی روح اسے یہاں رکھ کر پاک ہو جائے گی۔ اور ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاہ جہاں اپنی بیوی کے لیے ایک بہت بڑا مقبرہ بنانا چاہتا تھا۔ اس طرح یہ ڈھانچہ انتہائی بھاری ہوگا اور مقبرے کو مستحکم رکھتے ہوئے گہرے کنویں کے اوپر بنی ہوئی لکڑی کے بڑے سلیبوں کی مدد سے بہتر ہوگا، لہٰذا دریائے جمنا کے کنارے سب سے موزوں ہوں گے۔
دریا کا پانی مزار کی لکڑی کی بنیاد کو نمی بخش سکتا ہے، جو ساخت کے استحکام کی کلید ہے۔ عمارت کا انداز مغل فن تعمیر کی بہترین مثال کے طور پر تاج محل ہندو اور اسلامی فن تعمیر کا امتزاج ہے، جو بہت سے ہندو روایات کی اسلامی شکل میں ترجمانی کرتا ہے۔